مانگیں گے مانگے جائیں گے وہ مانگی پائیں گے مانگیں گے مانگے جائیں گے۔ یاد رکھیں محترم بھائی، بس سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے، آپ اپنے بچوں کو جو بنانا چاہتے ہیں آپ ان کو کہہ کر کچھ نہیں بنا سکتے۔ آپ اپنے بچے کو کہیں تو سگریٹ پینا چھوڑ دے، تو یہ کہنے سے بچہ کبھی نہیں روکے گا۔ تمام ماہرین نفسیات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر والدین اپنے بچے کے مربی بننا چاہتے ہیں تو کہنے سے ان کی تربیت نہیں ہوتی۔ جو آپ اپنی اولاد کو بنانا چاہتے ہیں سب سے پہلے بن کر دکھائیں۔ جب آپ بن کر دکھائیں گے تو بچہ وہ تعلیمات حاصل کرے گا اور ان پر عمل کرے گا۔ دیکھیے، آپ ایک فرنٹ روم میں بیٹھے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ایک مووی دیکھ رہے ہیں، آپ کا بچہ کمرے میں آتا ہے، کوئی ایسا سین آ جاتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ بچہ نہ دیکھے، ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، آپ بچے سے فوراً کہتے ہیں کہ آپ کمرے سے باہر چلے جائیں، آپ ابھی چھوٹے ہیں، آپ کی یہ عمر نہیں ہے۔ اب اس میں ہم کیا تاثر دے رہے ہیں؟ ہم گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہے میرے بیٹے، تو جب بڑا ہو جائے گا پھر یہ دیکھ لینا، اب یہ تیری عمر نہیں ہے۔ یعنی اگر والد صاحب خود ایسی موویز دیکھ رہے ہوں، والدہ خود ایسی موویز دیکھ رہی ہوں جو وہ اپنی اولاد کے لیے ناپسند کرتی ہیں یا ناپسند کرتا ہے، تو یہ خیال آپ کا بہت غلط ہے، یہ آپ کی کج فہمی ہے، خام خیالی ہے، کم عقلی ہے کہ آپ کی اولاد اس گناہ سے اجتناب کرے گی۔ اگر والد دل میں محسوس کرتا ہے کہ میرا چھوٹا بچہ، یا والدہ محسوس کرتی ہے کہ میری بچی ایسے مناظر نہ دیکھے، ایسے سینز نہ دیکھے، تو سب سے پہلے اسے اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہوگا۔ آپ اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے رہے ہیں کہ میں کمرے میں چھپ کر موویز دیکھ لوں گا، یا میں کسی ایسے گناہ کا ارتکاب کر لوں گا جو چھپ کے کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ ہرگز ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو بھی قائم رکھیں، اپنی خواہشات کی پیاس بھی بجھاتے رہیں اور پھر یہ تصور کریں کہ میری اولاد میری پیروی کرے گی۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا ناممکن ہے، بہت مشکل ہے۔ اگر ہو تو ایکسیپشن ہے، یہ لو نہیں ہے، یہ قانون نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا جو قدم ہم نے اٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے میں تبدیلی پیدا ہو تو سب سے پہلے اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ یہ بچہ ایک کورے کاغذ کی مانند ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ بچہ گیلی چھڑی کی مانند ہے، جب تک یہ چھڑی گیلی رہتی ہے آپ اسے جدھر موڑنا چاہیں گے مڑ جائے گی، جدھر پھیرنا چاہیں گے پھر جائے گی، لیکن اگر یہ چھڑی سوکھ گئی پھر آپ اسے موڑیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی حجاب کرے اور شریعت مطہرہ کے وہ بنیادی قوانین جو شریعت مطہرہ نے ہم پر لازم کیے ہیں، لیکن ماں کو اگر 40-50 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں حجاب کی یاد آئے یا ظاہری ابتدائی بنیادی پردے کی یاد آئے، جب اسے کوئی دیکھنے والی آنکھ بھی نہ ہو، اور پھر وہ یہ سوچے کہ اب میری بیٹی میری پیروی کرے گی، تو ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹی گناہوں کی طرف راغب ہے، بیٹی ایسی آزاد خیال ہو چکی ہے کہ وہ دین اسلام کی بنیادوں سے بھی بغاوت کر رہی ہے، تو اس وقت ماں سمجھتی ہے کہ شاید میری بیٹی پر کسی نے کوئی جادو کر دیا ہے، یا تعویذ کر دیے ہیں، یا کسی دشمن نے کچھ ایسا حملہ کر دیا ہے۔ پھر ہم پیرانے نظام کے پاس جاتے ہیں، مشائخ کے پاس جاتے ہیں کہ آپ تعویذ دے دیں۔ وہ کسی کا جادو نہیں ہے، وہ ہماری اپنی ذاتی خامیوں کا جادو ہے جو اب رنگ دکھا رہا ہے۔